کہ توبہ ہے کیا چیز. اگر پتہ چل جائے توبہ کیا ہے تو طریقہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے. گنتی کی 2 چیزیں 4 چیزیں کو نوٹ کر لی جائے نا سمجھ آ جاتی بات. توبہ کے ابواب کیا ہیں کہ زندگی میں کسی سٹیج پر کبھی اگر کوئی انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد یہ سوچے کہ کچھ وقت یا کچھ لمحات یا کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزرے یا اس کے احکام کے علاوہ گزرے یا ان کے احکام کے خلاف گزرے کوئی واقعات. تو یہ جو احساس ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس احساس سے توبہ پیدا ہوتی ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن کہ جو ہوا وہ غلط ہو گیا. اور غلط کا باب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات ہے، کسی اور واقعہ کی بات نہیں ہے. حکومت کے خلاف کوئی واقعہ ہو تو وہ تو جرم شرم ہو سکتا ہے، اپنا ضمیر کا اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی عمل سرزد ہو جائے یا اس کے احکام کے مطابق نہ عمل کر سکے تو وہ جو احساس ہے اس احساس سے توبہ کا جنم ہوتا ہے، توبہ پیدا ہوتی ہے. توبہ ہوگی اس احساس کے ساتھ ہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب بھی آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ توبہ میں داخل ہو گئے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جب وہ وقت تھا اس وقت آپ اس وقت کو پسند کر رہے تھے یا ان واقعات کو آپ درست کہہ رہے تھے یا اس وقت جو ہے کسی نیئر یا کوئی دور کا ریموٹ مستقبل کا خیال نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے تھے، اللہ کے احکامات اس وقت بھی موجود تھے. تو اس وقت کا غفلت جو ہے، غفلت کا ثبوت یہی ہے کہ بیداری آ جائے. غفلت کا احساس جو ہے یہ بیداری کا آغاز ہے. غلطی کا احساس جو ہے یہ اصلاح کی ابتدا ہے. آگے اس کا فارم ہے توبہ کی کہ آپ گن کے توبہ کرو، ان کے واقعات دہرا کے توبہ کرو، یا جنرلی توبہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے ان واقعات کے بارے میں جو میرے علم میں تھے اور میرے ارادے سے ہوئے غلطیاں، اور وہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو اتفاقاً سرزد ہو گئیں وہ بھی غلطی ہے، جو میں نے سرزد کی اور جو مجھ سے سرزد ہو گئیں ان تمام غلطیوں کے بارے میں آج آپ سے سامنے توبہ کرتا ہوں. توبہ اس کے سامنے کی جاتی ہے جس کو معافی دینے کا حق ہو. جس کو معافی دینے کا حق نہیں ہے اس کے سامنے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا دینے کا حق رکھتا ہے اور جو معاف کر دینے کا حق رکھتا ہے اس کے سامنے کنفیشن، اس احساس کے ساتھ کہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کہ ایسے واقعات آئندہ ہم سے سرزد نہیں ہوں گے، آپ توفیق عطا فرماؤ. اور ہم تہ دل سے ان واقعات پر افسوس کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ہمیں توبہ کے اندر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی جائے. توبہ کا طریقہ یہ ہو گیا. توبہ کے باب میں اب یہ ہے کہ اس کا کس وقت توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا کس وقت جب آپ کا اور خدا کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو اللہ کے ساتھ اس وقت توبہ کرنی چاہیے، اور کس گناہ پر کیسے توبہ کرنی چاہیے اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو گناہ تنہائی کے اندر ہوئے وہ تو تنہائی میں توبہ کرو، اور جو گناہ محفلوں میں ہوئے اس کے محفل میں توبہ کرو. کیونکہ جتنا بڑا
قصور ہوگا اس کی ڈائمنشن جو ہوتی ہے کس علاقے میں قصور ہوا. مطلب بادشاہ کی غلطی اگر ہے، جو حکمران کہتے ہیں اس کو بادشاہ آپ کہتے ہیں کچھ لوگ، اگر حکمران سے کوئی غلطی سار زیادہ ہو گئی تو وہ رعایا کے سامنے اس کی توبہ کرے. اس کی وجہ کہ اس کی غلطی، اب یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس آدمی کی غلطی یا اس کا جرم یا اس کا گناہ اس آدمی کے جاننے والوں کے لیے ایک قسم کی سند بن جاتا ہے. تو گویا کہ اس آدمی نے جو گناہ کیا، اس کے ماننے والے یا اس کے چاہنے والے یا اس کے پیچھے آنے والے، وہ سارے کے سارے اس گناہ کو اب برملا کریں گے. مطلب ایک صاحب اقتدار ہو جس کو لوگ کچھ پسند بھی کرتے ہوں، وہ کہہ کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو کیا، اب وہ تو رخصت ہو جائے گا. اب جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس گناہ کو گناہ نہیں کہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی ہم کرتے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کے سامنے، اب یہ بہت بھی ضروری بات ہے، آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ضرور ہو ریئل کی اصلاح کے لیے. آپ نے غور کیا؟ خالی جو ہے نا یہ ہوا میں نہیں توبہ ہوتی. مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا آپ کے سامنے ایک آئیڈیل انسان ہو، ماضی سے ہو، حال سے ہو، چل ایون مستقبل سے ہو. یہ یاد دیتا ہوں میں. اچھا یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا. کہیں سے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیل انسان ہو تو اس کی رضا جو ہے اس کے لیے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں. تو ریئل کی اصلاح خالی ذہن سے نہیں ہوگی. ریئل زندگی جو آپ کی گزر رہی ہے اس کی اصلاح جو ہوتی ہے یہ آئیڈیل سے ہوتی ہے. جب تک ذہن میں کوئی آئیڈیل انسان نہ ہو ریئل کی اصلاح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر سارا وہمہ ہو جاتا ہے. تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے پسند کے انسان اور جس کا ہم ادب کرتے ہیں اس انسان کو بھی ناپسند تھا. اللہ کے تو ہے ہی نا، تو اس کی پسند کے لیے بھی ہم باپ کی توبہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوگا. تو توبہ جو ہے کہتے ہیں کہ توبہ اس وقت قبول ہو جاتی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے، نمبر 1 تو وہ عمل دوبارہ نہ کیا جائے یا نہ ہو آپ سے. اور اس اپنے پرانے جرائم کو یا گناہوں کو ریلش کرنے والا، یادوں کو ریلش کرنے والا توبہ نہیں کر سکتا. مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی یاد ایک سٹنگ کی طرح آپ کے اندر آ جائے. سٹنگ کا معنی ڈنگ. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اندر سے کوئی احساس کہ بچھو شروع ہو جائے ڈسنا، تو جب میرے کو توبہ کا عمل شروع ہو گیا پھر انسان بھاگتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ ایسا نا اندر سے مطلب کوئی ڈنگ رہا ہے تو وہ اس کے بعد مطلب بھاگتا ہے. حتیٰ کہ جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کو وہ چاہنا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا. جب یقین ہو جائے کہ ایسا واقعہ آئندہ نہیں ہوگا تو یہ سمجھو کہ اس واقعہ کا تاثیر ختم ہو گئی، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی. توبہ کا جب تکمیل جو ہوتی ہے کہ انسان اس واقعہ کی یاد بھی فراموش کر جائے. کون سا عمل کس نے کیا، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی آئے ہیں اس شہر میں. کہ آپ تو سمجھ جاتے ہو شہر میں تو آپ تو مطلب نہیں کہتا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو توبہ کے بعد انسان ایسے ہے جیسے وہ تازہ پیدا ہوا ہو. توبہ سے پہلے کی زندگی جو ہے نا اس کی یادداشت میں نہیں رہنی چاہیے. توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ اس شخص کو آپ یوں سمجھو کہ جس نے 50 سال کفر کیا، کافر رہا، ایک کلمے سے مومن ہو گیا تو وہ ایک قسم کا تائب ہو گیا. تائب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس سفر کے برعکس سفر شروع کر دو. جہاں سے آپ کو غلطی کا ٹھوکر لگی ہے اور وہاں سے لوگوں کو غلطی کی ٹھوکر سے بچاؤ. یہ توبہ کا فرائض میں شامل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ نہیں کہ آپ نجات پا جاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ نجات دہندہ بھی بن جاؤ کہ یہاں سے ہوتا ہے ٹھوکر، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو، اس سے آپ نکالتے جاؤ، اس کی یاد ختم ہو جائے. توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے مابین بات ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہو ذہنی طور پر تو پھر آپ اس کے سامنے وعدہ کرتے ہو کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسی غلطی، لغزش یا کوئی حماقت نہیں کروں گا، اور تو بخشنے والا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا دروازہ 2 طریقے سے بند ہوتا ہے.
ایک تو ملی سطح پر بند ہوتا ہے، جب قوموں کو، جب ملکوں کو، جب ملتوں کو اپنے اعمال یا بد اعمالی کو دور کرنے کا موقع نہ ملے. کہتا اب غلطی دور جا چکی ہے. کہتا نا جی ہم کو اصلاح کریں گے. یہ سیاست کے میدان ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا کہ جی ہم اس کی اصلاح کریں گے، تو کہتے ہیں اب اصلاح کا وقت گزر گیا، اب تو آپ انتظار کرو. انتظار، اب اس کو برا ہم نہیں لفظ کہتے، ویسے غلط بھی برا بھی ہے. تو انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک عمل ایسا ہو جائے جس کے بعد اس عمل کو بدلنے کا چانس آپ کے پاس ختم ہو جائے. اس کو بولتے ہیں انتظار. کہ جب بدلنے کا وقت ہے تو تو آپ نے ایک ڈرافٹ سے بنایا تو آپ اس کو اوور رائٹ کر کٹ کرا کے دوبارہ لکھ لو، لیکن وہ اب ڈسپیچ ہوگی بات. تو ڈسپیچ جب ہو جائے تو پھر ایک انتظار کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس کے بالکل ایک ٹھنڈا شعر اقبال نے کہا، یہ تو گرم بات کر رہے ہیں نا، ٹھنڈا شعر. عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. مقصد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا ریووک آپ نہیں کر سکتے. زندگی کے اندر جب آپ یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہے، نور میں داخل کرتا ہے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل کو یاد کرو جس نے آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس دلایا. یہ شکر کا مقام پیدا ہو گیا، اور آپ کے اندر جو ہے کنفیشن کی جرت پیدا ہو گیا. تنہائی میں کر لو، اللہ کے سامنے کر لو، کنفیشن کی جرت پیدا ہوگی. یہ خوش بختی کی دلیل ہے. توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ دو طریقے سے میں نے کہا. ایک تو ملی سطح پر جب اعمال جو ہیں وہ ریووک نہ ہو سکیں. ایک ذاتی سطح پر جب جان حلقوم میں آ جائے، حلق میں آ جائے، پھر تو ہر آدمی توبہ کرتا ہے نا. بلکہ کافر بھی توبہ کرتا ہے. کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا، مجھے دوبارہ چانس دے دو. سارے کہتے ہیں دوبارہ چانس دے دو، چانس دوبارہ نہیں ہوتا. تو توبہ کا دروازہ کب بند ہوا؟ جب زندگی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے بہتر یہ ہے کہ اپنے بد اعمالیوں کی یاد ہی ختم کر دو، تاکہ جب آپ کا اعمال نامہ یا اعمال نامہ یادوں کا اعمال نامہ اللہ کے پاس آپ لے کے جا رہے ہو تو اس میں سے جو کچھ بھی ناپسندیدہ ہے، اس کا بڑا آسان سی بات ہے، یوں سمجھ لو کہ ناپسندیدہ وہ چیز ہے جو آپ کے ماں باپ کو ناپسند ہے. آسان سی بات ہے، اللہ کو ناپسند ہوگا. جو آپ کے بزرگوں کو ناپسند ہو وہ ناپسند ہوگا. تو اپنے اعمال نامے میں وہ چیز جس کے ایکسپوز ہونے سے آپ کو اندیشہ ہے، جس کے ظاہر ہونے سے آپ کو خدشہ ہے، وہ عام طور پر توبہ کے ذریعے اس کو نکال دو. تو توبہ جو ہے یہ انسان کو ایک قسم کا نیا انسان بنا دیتی ہے، اور اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، توبہ سے ڈرنا نہیں چاہیے. پوچھا کسی نے بزرگوں سے کہ جناب توبہ کرتے ہیں پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ. انہوں نے کہا بات سنو، اور جب گناہ سے نہیں ڈرتے ہو تو توبہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ توبہ کرتے رہا کرو. ایک بات تو یہ ہے عادی نہ ہو جانا، توبہ کرتے رہا کرو. اس کی وجہ یہ بتائی ہے ان لوگوں نے کہ دو صورتیں ہیں، حالت گناہ میں مرنا یا حالت توبہ میں مرنا. ایسا نہ ہو کہ حالت گناہ میں مر جاؤ تو توبہ کی توفیق ہی نہ ہو. حالت گناہ میں مر گیا تو حالت گناہ میں ہی اٹھایا جائے گا، گناہ گار اٹھایا جائے گا. اور حالت توبہ میں مرا تو پھر توبہ ہی کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور سب سے برا گناہ وہ ہوتا ہے جس کی آپ تشہیر کرتے ہو اور لوگوں کو ایک قسم کا پروپیگنڈا کے طور پر پھیلاتے ہو. گناہ سماج میں اضافہ کرتے ہو برائی کا، اس گناہ سے بچنا چاہیے. ایک آدمی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تنہائی کی غلطی ہو گئی، یہ تنہائی میں معاف ہو جائے گی. سماج کی بات، لوگوں کے لیے برائی کو سند بنانا جو ہے، عام طور پر یہ بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ برائی کا سند. آپ کچھ کھانے پینے کے آداب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے منع کیا، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو. وہ کھانے پینے میں ضرور محفلیں بنا لیتے لوگ، چلو یہ چلنے دو جو کچھ ہے. یہاں سے جو ہے نا گرفت زیادہ ہے. تو توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب کہ کافروں کو مسلمان ہونے کا وقت نہ دیا جائے. جب تک کوئی کافر مسلمان ہونے کا امکان ہے تب تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کافروں کو
مسلمان ہونے کا احتمال ہے یا مسلمان ہونے کی امید ہے، یا آپ کو امید ہے کہ فلاں شخص کافر مسلمان ہو سکتا ہے، تو سمجھو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ اتنی دیر کھلا ہے جب تک زندگی قائم ہے۔ زندگی کے اختتام سے پہلے زندگی کی خامیوں کو اور توبہ کر لیا جائے۔ توبہ کرنا آپ کے لیے شاید مشکل ہو، معاف کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تجربہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ بے تکلفی بھی نہ کرو۔ اچھا بارہ معاف کرنے کا اس کو تجربہ ہے پرانا، مطلب اللہ قدیم اللہ ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا۔ اسے سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اسے شیطان کو معاف نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ کے بعد معاف کر دیا جائے گا، پھر آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، پھر سب کو معاف کر دیا، پھر معافی ہے۔ تو معاف کرنا بھی اس کو آتا ہے، اللہ ہے نا۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیس کرنا، احساس کرنا آنا چاہیے۔ انسان جو ہے یہ اپنے گناہوں کے لیے معذرت کرے، توبہ کرے، لوگوں کو اس گناہ سے بچائے، اپنا اللہ کا کمیونیکیشن کرے، کمیونین کرے، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ وہ عمل سرزد نہ ہو، اس عمل کی یاد باقی نہ رہے، اور اپنی آنے والی زندگی کو اللہ کے احکام کی تابع کرے۔ یعنی کہ اگر نیگیٹو گیا تھا تو اب پازیٹیو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بدی میں داخل ہوا تھا، اب نیکی میں داخل ہو جائے۔ تو لوگوں کے اندر اپنے گناہوں کو سند بنانا جو ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اس بات سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی وجہ سے لوگوں میں یہ سند بنا چکے ہو اپنے کسی جرائم کو یا گناہ کو، آپ ان لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ ہم نے توبہ کیا، یہ ہمارا غلطی تھا، تو پھر توبہ جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جب بتاتا ہے کہ مجھے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ استغفار آپ کیے کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے پر استغفار کرو، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائے ہیں توبہ کے۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ زبان بھی شک بند ہو اور آنکھ میں آنسو ہو اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو اس وقت، جب کہ اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے، تو اس وقت توبہ ہو جاتی ہے، چاہے الفاظ نہ بھی کہہ جائے۔ اور ایک کمال کی بات ہے کہ آپ کا وجود ایک وجود ہے، بندہ ایک ہی ہے، اکائی ایک وجود ہے۔ یہ کبھی گناہ گار بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی نیک بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی عابد بنے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سرمایہ دار ہے، کبھی غریب خرکار ہے، کبھی خرکار نہیں، وہ اور لفظ ہے۔ اچھا کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی کچھ بنا ہوتا ہے، کبھی یہ ڈسپلن کرتا ہے، کبھی حکم چلاتا ہے، کبھی یہ اطاعت کرتا ہے۔ اس کے ہزار رنگ ہیں، بلکہ جتنے بھی رنگ ہیں سارے اس کے اپنے ہیں۔ اس لیے اپنا آسن رنگ جو ہے نا وہی ہوگا جو صبغت اللہ کا رنگ ہوگا۔ آپ کے سارے رنگ ہیں، یہودی بھی آپ ہوتے، اسلام محمد بھی آپ ہو، اور کبھی مسجدوں میں جاتے ہو، کبھی مندروں میں جاتے ہو، کبھی مطلب کچھ کر رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو۔ یہ آپ کا اصل، آپ کی معرومی، آپ کی توجہ، آپ کے سارے باقیات، ہر آدمی سب کچھ ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہو وہی آپ کچھ بن دیتے ہو۔ اس واقعات میں، اس بہت ساری ملٹیپل شخصیتوں میں ایک بات جو ہے آپ ضرور یاد رکھو کہ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ آئیڈیل نقشہ ایسا جس کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق مانگو۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کی ریئل زندگی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شخصیت جو ہے آپ کی بخشش کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ بخشش کے معاملے میں یہ شخصیت ہے، آپ ان کے نقشے قدم پر چلو۔ اور پھر یہ توبہ ہی ہے۔ توبہ کے لیے اس نے اقبال نے ربائی یہ بڑی اچھی کہی کہ یا اللہ اول تو مجھے معافی کر دینا، اور اگر معافی نہ کرنا کسی وجہ سے ضروری ہو جائے تو مجھے حضور پاک کی نگاہوں سے علیحدہ معافی سزا دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے اعمال جو ہیں اور اس ذات کے سامنے خفت کا باعث بنے۔ مطلب یہ احساس جو ہے نا یہ ساری توبہ ہے۔ ہاں اندازہ لگا یہ جو ہوگا مکن رسوا حضور خواجہ مارا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ نہ کرنا، اور یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پسندیدہ آئیڈیل کے سامنے رسوا نہ ہونا، یہ توبہ ہے۔ تو توبہ کا ایک اور طریقہ ہے، لمبی چوڑی مضمون کی بات کو نہیں، سارے مل کے بیٹھے ہیں یا رب العالمین ہمیں تو ہمارے گناہوں کی توبہ قبول فرما، ہمیں طریقہ تو آتا کوئی نہیں، آپ ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کرا۔ آج سے پہلے جو گناہ زرزد ہو گئے، غلطی سرزد ہو گئی، اور تو مالک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ان سب کو تو اپنی رحمتوں سے بخش دے، معاف کر دے، اور آئندہ ہم مطلب غلطیوں سے اب باہر رہنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ ہمیں غلطیوں سے باہر رکھ، ہمیں اپنا سادہ نیک بندہ بنا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی موت کی زد میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمام حاصل محرومیوں کے اندیشے میں نکل جائے گا،
اس لیے تو ہمیں اپنے راستے پر سیدھا چلانے کے لیے ہمارے غلط راستوں کے اعمال سے ہمیں توبہ جو کی ہے ہمیں اسے قبول فرما. طریقہ اتنا سارا، بس اللہ تعالیٰ معافی فرمائے.